جب وقت گزرتا ہے، ٹائم گزرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ چیزیں کیسے ہیں، حالات کیسے ہیں یا پھر لوگ کیسے ہیں۔ یہ بات آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ جب وقت گزرے گا تو پتہ چلے گا کہ اصل بات کیا ہے۔ تو مجھے یہ بات یاد آئی تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے ایک واقعہ شیئر کر لوں، ایک بات شیئر کر لوں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو ضرورت ہو اس کو سیکھنے کی۔ تو ہوا یوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کہیں پہ شادی ہوتی ہے یا کوئی لڑکی ایک شہر سے دوسرے شہر جاتی ہے یا پھر اسی شہر میں اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے سسرال جاتی ہے، وہ ہر ایک کو امپریس کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ ہر ایک کا دل جیتنے کی کوشش کرتی ہے، چاہے پھر وہ ساس ہو، نندیں ہوں، دیور ہو یا کوئی بھی ہو، وہ ان کی خدمت کرنا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ سب کے دلوں پہ وہ راج کرے۔ اس کے لیے وہ جاتے پتہ ہی کیا کرتی ہے؟ نہیں پتہ نا؟ میں بتاتی ہوں۔ وہ جاتے ہی بہت زیادہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ صبح اٹھ کے سب کے لیے ناشتہ بناتی ہے، وہ ان کے لیے دوپہر کا کھانا بناتی ہے، شام کا کھانا بنا دیتی ہے، وہ سب کے کپڑے دھونا شروع کر دیتی ہے، وہ سب کو کپڑے استری کر کے دیتی ہے۔ انفیکٹ وہ ہر ایک کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور پھر تھک کے سو جاتی ہے۔ اس طرح روٹین وائز وہ کام کرنے لگتی ہے۔ 1 دن کرے گی، 2 دن کرے گی، 3 دن کرے گی، ایسے سمجھیں 10 دن کرے گی، 15 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، 1 سال، 2 سال، پھر اس کے بچے ہو جاتے ہیں، اس کی فیملی آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کام اس کیپیسٹی کے ساتھ نہیں کر سکتی جتنا کام وہ پہلے کر سکتی تھی، تو پھر وہ کام سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیتی ہے۔ جب وہ سب کے دلوں پہ راج کرنے کا اس کا ٹائم آتا ہے، جب سب لوگ اس بات کو ریئلائز کر لیتے ہیں کہ ہاں ان کی بہو اچھی ہے، ہاں ان کی بہو کام کرتی ہے، تو جب مطلب کہ جب اچھا وقت آنے لگتا ہے تو پھر وہ جو ان کی بہو ہوتی ہے وہ اس وقت تک تھک چکی ہوتی ہے، وہ اتنا زیادہ کام نہیں کرتی جتنا وہ پہلے کرتی تھی۔ تو پھر اس کے سسرال والے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، لوگوں کی بہوؤں کو دیکھ کے یہ ایسے ہو گئی ہے، یہ اپنی دوسری جیٹھانی کو دیکھ کے ایسے ہو گئی ہے، یہ اپنی دیورانی کو دیکھ کے ایسے ہو گئی ہے۔ انفیکٹ لوگ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا حقیقت سے میرے خیال میں کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو دیکھ کے اس طرح کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس بات سے مجھے یہ لگتا ہے کہ انسان کو اتنی ہی چیزیں کرنی چاہیے جتنی کہ وہ ایک کنسسٹنسی سے کر سکے، ایک مسلسل جو چیز آپ کر سکتے ہیں آپ کو وہ چیز کرنی چاہیے۔ تو شروع میں دل جیتنے کے چکر میں وہ جتنا کام کر سکتی ہیں اس سے بھی زیادہ کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ کیا ہے کہ انہوں نے تو دل جیتنا ہوتا ہے سامنے والے کا، تو سامنے والے کو تو عادت ہو جاتی ہے نا کہ ان کی بہو اتنا زیادہ کام کرتی ہے اور وہ کام کر سکتی ہے، وہ اپنی خوشی سے کر رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب ان کی بہو تھک جاتی ہے تو پھر وہ کام نہیں کرتی، وہ پھر بہانے بنانا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس کا جس چیز کا اسے فائدہ ہونا ہوتا ہے اسی چیز کا اس کو نقصان ہوئے جا رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر پریشان رہنے لگتی ہے۔ اس کو بھی پھر ایسے لگتا ہے کہ اس نے ساری زندگی اپنے سسرال والوں کی خدمت کی ہے، تو اب اس کے سسرال والے اس کو باتیں سناتے ہیں، اس کو ایسے لگتا ہے کہ اس نے جو محنت کی ہے وہ ضائع گئی ہے، اس کو ایسے لگتا ہے اس نے جو خدمت کی ہے وہ خدمت ضائع گئی ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ اس نے جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کی ہے اس کی وہ بھلائی ختم ہو گئی ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ اس نے جو دوسروں کے ساتھ نیکی کی ہے اس کی وہ نیکی ضائع ہو گئی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو میری لوگوں سے گزارش ہے، میری ان بہوؤں سے گزارش ہے، ان بیٹیوں سے گزارش ہے کہ خدارا آپ کی جتنی کیپیسٹی ہے، آپ جتنا کام کر سکتی ہیں آپ کو اتنا ہی کام کرنا چاہیے، آپ اس سے ایکسٹرا نہیں کریں۔ ہاں اگر آپ اچھائی کے لیے کرنا چاہتی ہیں اور آپ مسلسل وہ کام کر سکتی ہیں تو آپ ضرور کریں، لیکن ایک ٹائم کے بعد اگر آپ نے
بدل جانا ہے یا پھر آپ میں وہ کیپیسٹی نہیں رہنی جس سے آپ اتنا کام کر سکیں، تو خدارہ اس طرح کام نہ کریں۔ اس طرح سے ایک تو آپ خود تھک جائیں گی، آپ کے اپنے دماغ میں یہ بات آ جائے گی کہ میری خدمت کی گئی خدمت ضائع ہو گئی ہے، اور دوسرا سامنے والے چاہے آپ کا سسرال ہے یا ایون کہ آپ کے اپنے گھر والے بھی ہیں، وہ بھی یہ چیز محسوس کرنے لگیں گے کہ ہماری بہو اب صحیح سے کام نہیں کرتی یا ہماری بیٹی صحیح سے کام نہیں کرتی۔ تو یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں تو میرے خیال میں آپ کی زندگی میں مسائل نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے بھی تو اتنے زیادہ نہیں ہوں گے، صرف اتنے ہی ہوں گے جو کہ جن کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی بات ہے، امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہو تو آپ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر لینا ہے تاکہ آنے والی جو بھی نئی ویڈیو ہو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اور امید کرتی ہوں آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ نے صرف سیکھنا نہیں ہے بلکہ آپ نے اس کو اپنی زندگی میں بھی اس کو اپلائی کرنا ہے اور اچھے سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔